नाजरीन, तेहरान में इमाम खामेनेई के जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की। रीसेंट हिस्ट्री में इतने बड़े जनाजे की नज़ीर बिल्कुल नहीं मिलती और इस जनाजे की तकरीब से ईरान ने पूरी दुनिया को एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। आज से चंद माह पहले अमेरिका ने और इसराइल ने, जो अपने आप को दुनिया की बेहतरीन फौजी ताकत समझते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर अटैक किया। आप कह सकते हैं कि दुनिया की बेहतरीन नेवी, दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तरफ इब्राहिम लिंकन, दूसरी तरफ जेराल्ड, अमेरिका ने अपनी फुल माइट के साथ ईरान पर अटैक किया, अपने इत्तेहादी इसराइल के साथ मिलकर। अमेरिका इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो ईरान को तहस नहस कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। ट्रंप ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचाने की धमकियां दे रहा था। ट्रंप ने यहां तक बोला कि हम तुम्हारी सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, लेकिन ना ट्रंप को ना नेतन्याहू को, उन दोनों को बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि व्हाट दे आर डीलिंग विद। उनका वास्ता इस वक्त किस कौम से पड़ा है, किस मुल्क से पड़ा है। और फिर ईरान ने दिखाया पूरी दुनिया को वो डिटरेंस जिसकी उनसे कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। ईरान ने चंद माह में ही ट्रंप का जंगी जुनून का बुखार बहुत अच्छे से उतारा। चंद माह में वही ट्रंप जो ईरान को तबाह बर्बाद करने की बातें कर रहा था, ईरान उसको टेबल पर अपने सामने लाया, उसके बराबर बैठा, उससे मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में अपने ज़्यादा मुतालबात को मनवा कर पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कोई कौम, कोई मुल्क अपने हक पर डट जाए तो कोई सुपर पावर कितनी ताकतवर हो, वो कितनी ज़्यादा अपनी माइट के साथ अटैक करे, कितनी उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी हो, जदीद फ़ौज हो, लेकिन अगर आपकी कौम आपके साथ है और आपका अपने अकीदे पर यकीन पुख्ता है तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं। 47 साल की अमरीकी पाबंदियां, पूरी क़यादत को कत्ल कर दिया गया, बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया, बच्चों को शहीद किया गया। कोई और मुल्क होता तो टूट जाता, लेकिन ईरान ने साबित किया। ईरान ने वो हिकमत अमली अपनाई जिसके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें और ऑयल की मार्केटें हिल गईं। जो मुल्क और जो कौम दिहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की पाबंदियों का खंदा पेशानी से मुकाबला करे और दोबारा अपने आप को मनवाए, और जिस तरह से ईरान इस तनाज़े में से फातेह बनकर निकला है, क्या अब ईरान को रोकना मुमकिन होगा? नाजरीन, आप एक आम ईरानी शहरी की जिंदगी का तस्वर करें। आपके घर में आपका बच्चा अगर बीमार है, उसके लिए दवाई दुनिया में मौजूद है, दुनिया के सारे ममालिक में वो दवाई मिल रही है, लेकिन आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपके मुल्क पर पाबंदियां हैं। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, आपके बच्चे को वो दवाई मुयस्सर नहीं है। ईरान ने 47 साल तक इन पाबंदियों का मुकाबला किया, ईरान की अवाम ने इन पाबंदियों का मुकाबला किया। इन पाबंदियों की वजह से ईरान की अवाम को गुर्बत का, बेरोजगारी का और हर किस्म की सख्त हालात का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन ईरान की अवाम ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। यूरोप को और अमेरिका को ये लगता था कि सख्त से सख्त पाबंदियां जब लगेंगी वहाँ के लोगों में गुर्बत आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन पाबंदियों का असर पड़ता है वो एक आम शहरी पे पड़ता है। तो उनको ये लगा कि एक आम शहरी, जब आम अवाम ईरान की बहुत इस रजीम से परेशान होगी और इतनी पाबंदियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी तो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी, हुकूमत को गिरा देगी। उनका ये ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ईरान की अवाम ने बिल्कुल उनको गलत साबित किया। ट्रंप को लगता था कि ईरान के लोग अपने रजीम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद वो लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन जिस तरह वो लोग उनकी शहादत के बाद रोए, जिस तरह उनके जनाजे में ईरानी अवाम ने शिरकत की,
یہ چیز امریکہ کی اور یورپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ان دا لانگ رن ایران نے ان پابندیوں سے سیکھا، انہوں نے جو چیز ٹیکنالوجی باہر سے نہیں مل رہی تھی انہوں نے لوکل بنانے شروع کیے۔ ڈرون ان کو باہر سے نہیں مل رہے تھے، انہوں نے خود بنائے۔ انہیں میزائل باہر سے نہیں مل رہے تھے، انہوں نے خود بنائے۔ انہوں نے خود اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا انہوں نے ایڈوانس کیا کہ جس وقت اسرائیل اور امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو ایران نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ ذکر ہے 28 فروری 2026 کا، ہفتے کا دن تھا۔ ایران میں اس دن ہفتے کا پہلا دن تھا۔ صبح تقریباً 9:45 بجے کے قریب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک بڑا حملہ کیا۔ سب سے پہلے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اس حملے میں سپریم لیڈر کے علاوہ ان کے خاندان کے لوگ اور ان کی قیادت کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ افسوسناک خبر آئی کہ ایک پرائمری سکول، بچیوں کا جو سکول تھا، اس پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا جس میں کم از کم 85 سکول کی بچیاں شہید کر دی گئی۔ پوری دنیا کو لگا کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ختم ہو گئی ہے، اس سے اسکیل کا بڑا حملہ کیا گیا ہے اور اب ایرانی تتر بتر ہو جائیں گے اور بالکل جو ہے وہ امریکہ اس پر جو ہے قبضہ کر لے گا۔ لیکن ایران نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کو غلط ثابت کیا۔ ٹاپ کی لیڈرشپ شہید ہو گئی تو دنیا کو لگا کہ بس اب ایران ختم ہو جائے گا، لیکن ایران کا جو ریولوشنری گارڈ ہے، پاسداران انقلاب، ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو پوری دنیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ ایران نے ان حملوں کی کئی دہائیوں سے تیاری کی ہوئی تھی۔ پرانی قیادت کی جگہ جلد ہی نئی قیادت آ گئی اور ایران نے اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے جواب میں امریکی اڈے، جتنے بھی اس علاقے میں امریکی اڈے تھے، ان پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ اس کے جو فوجی اڈے ہیں وہ برادر اسلامی ممالک میں ہیں اور ایران کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن جتنا بڑا حملہ امریکہ اور اسرائیل کر بیٹھے تھے اس کے جواب میں ایران نے جہاں جہاں جس ملک میں بھی امریکی اڈے تھے، ایران نے ان سب ممالک پر، ان سب امریکی اڈوں پر، وہاں پر ایران نے اٹیک کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایران نے وہ ہتھیار استعمال کیا جس کے لیے پوری دنیا تیار نہیں تھی۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، وہ ابنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ اس کے اس اقدام سے پوری دنیا میں جہاں جہاں تیل کی قیمتیں پوری مارکیٹ میں اور سٹاک مارکیٹیں ہر طرف ہلنا شروع ہو گئی، اور امریکہ کو اور دنیا کو یہ احساس ہوا کہ ایران کو جھکانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایران کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے، جس طرح سے وہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، امریکہ اپنی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین نیوی، بہترین جہازوں کے ساتھ کو بھی ابنائے ہرمز میں سے سیف شپ پیسج کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور جب پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جانے لگیں تو امریکہ کے پاس اور کوئی اس کا حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ فوراً اس جنگ کو ختم کر کے ایران کو کسی طرح مذاکرات کی میز پر لائے اور ابنائے ہرمز کو جلد از جلد کھولنے کا انتظام کرے۔ سوچئے چند ہفتوں پہلے جس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے دنیا کی سپر پاور تڑپ رہی تھی، چند ہفتوں کے اندر اس کے سامنے میز پر بیٹھ کر مذاکرات کر کے اس کی زیادہ تر شرائط کو مان کر اٹھے، تو اس کو بولتے ہیں ڈیٹرنس۔ جب ایک ملک اس حد تک ڈیٹرنس شو کرتا ہے تو اس کے بعد اس ملک کا راستہ کوئی اور ملک نہیں روک سکتا۔ اس سارے تنازع کے بعد جس طرح سے ایران طاقتور بن کر نکلا ہے، اب سے کچھ عرصہ پہلے ایران کا ذکر صرف عالمی پابندیوں کے سلسلے میں ہی آتا تھا، لیکن جس طرح سے اب ایران نے تعاون بڑھایا ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی ڈسکس ہو رہی ہے، ایران کا میزائل سسٹم ڈسکس ہو رہا ہے، ایران کے اوپر پابندیاں بھی کسی حد تک نرم ہو گئی ہیں۔ اب ایران جو ہے، اس سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ تیل بھی ایکسپورٹ کر سکے گا، پابندیوں میں بھی نرمی آئی ہے۔ تو اب ان حالات میں ایران کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے کہ جس نے 47 سال تک ایک جابرانہ قسم کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کیا اور فاتح بن کر نکلا ان سارے حالات میں سے۔ کیا اب ایران کو روکنا، اس کی ترقی کو روکنا، جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو فوجی طاقت منوایا ہے اور جس طرح سے اس نے اپنی جغرافیائی حیثیت کو منوایا ہے، اب اگر ایران کی معیشت بھی، کیونکہ اس کے پاس تیل کے بھی بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، اور اگر وہ اپنی معیشت کو بھی بہتر بنا لیتا ہے، اور ایرانی قوم کی صلاحیت تو آپ نے دیکھ لی ہے
تو اب یہ ہے کہ ایران کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی دے سکتا ہے، اپنی عوام کی زندگیاں بہتر بنا سکتا ہے، اور ایران کے پاس ایک بہت زبردست ایک سویلائزیشن ہے جو 5000 سال پہ محیط ہے، اور اتنی بڑی سویلائزیشن، اور ایک جو فارس کی حکومت تھی جو اس وقت ایک دنیا پر اس کی جو حکومت کر رہی تھی، تو اب ایران کی وہ سویلائزیشن واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایران میں اس وقت حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ظاہر ہے اتنی زیادہ پابندیوں کے بعد، اتنی زیادہ جنگ کے بعد وہاں پر بھی اس وقت انفراسٹرکچر بھی اس وقت ڈیمیج ہے، اور بہت زیادہ وہاں پر لوگ بھی جو ہے وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ لیکن کیا یہ حالات چائنا پر نہیں آئے تھے؟ کیا یہ حالات رشیا پر نہیں آئے تھے؟ کیا یہ حالات امریکہ میں نہیں آئے تھے جب وہاں پر خانہ جنگی ہو رہی تھی؟ تو جتنی بھی سپر پاورز ہیں وہ اس قسم کے ٹف حالات میں سے جب شروع ہو کے گزر جاتی ہیں تو پھر وہ سپر پاور بنتی ہیں۔ تو ناظرین، آخری سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی حقیقت میں فیوچر کی سپر پاور بن سکتی ہے؟ اس کے لیے جو سب سے ایران کی بڑی طاقت اس وقت ہے وہ 47 سال کی ریزیلینس ہے جو اس نے امریکی پابندیوں کے خلاف شو کی ہے۔ ایران کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ بہترین ہے، کیونکہ اس کے ایک سائڈ پہ سینٹرل ایشیا ہے، ایک سائڈ پہ مشرق وسطیٰ ہے، اور ایک سائڈ پہ ساؤتھ ایشیا ہے، اور اتنی بہترین لوکیشن میں اس کے ساتھ سمندر کا بھی جو ایریا ہے آبنائے ہورمز کا تقریباً 40 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے جس پر دنیا کی ایک بہت بڑی جو ٹریڈ ہے اس پر منحصر ہے، اور ایران کی حمایت کے بغیر وہاں سے سیف شپنگ روٹ بالکل آپریٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں ایران سپر پاور بن سکتا ہے یا نہیں، اور آئندہ اگلے آنے والے 20، 25، 30 سالوں میں کیا ہم ایک اس پورے علاقے میں میجر چینج دیکھنے والے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔